ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ کراچی گل پلازا میں لگی آگ 33 گھنٹے بعد مکمل طور پر بجھا دی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران مزید 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی۔ ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں آگ ہفتے کی رات 10:15 بجے کے قریب لگی۔ گراؤنڈ فلور پر لگنے والی آگ دیکھتے ہی دیکھتے تیسری منزل تک پہنچی۔ خوفناک آتش زدگی سے عمارت کے کئی حصے گر گئے۔ فائر فائٹرز نے 33 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا، جس کے بعد اب بھی کولنگ کا عمل جاری ہے۔ حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کے بعد فائر فائٹرز پلازا کے اندر داخل ہوئے۔ جلی ہوئی دکانوں میں محدود پیمانے کا سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران ایک بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء ملے، جنہیں سول اسپتال ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ لوگ بے بسی کی تصویر بنے۔ ہفتے کی رات 10:15 بجے سے جلتی ہوئی عمارت کے باہر کھڑے اپنے پیاروں کی راہ تکتے رہے۔ پولیس کا کہنا ہے اہل خانہ سے لاپتہ افراد کے موبائل نمبرز حاصل کر لیے ہیں۔ 20 سے زائد افراد کی لوکیشن گل پلازا کی آئی ہے۔ پلازا کی تیسری منزل پر پھنسے شخص کی موجودگی کے امکان پر ریسکیو آپریشن کیا گیا، مگر کوئی نہ مل سکا۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق کٹر کی مدد سے کھڑکیوں کو کاٹا گیا، ہتھیاروں کی مدد سے دیوار کو بھی گرایا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ کی وجہ سے عمارت کے پلرز کمزور ہو گئے ہیں، متعدد دراڑیں بھی پڑ گئی ہیں۔ عمارت انتہائی پرانی ہونے کے باعث گرنے کا بھی خدشہ ہے۔ تو دوسری جانب کراچی کی تاجر برادری نے گل پلازا میں آتش زدگی پر آج یوم سوگ کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کا کہنا ہے کہ کاروباری سرگرمیاں جزوی طور پر معطل رکھی جائیں گی۔ سان ہے کہ متاثرین سے اظہار یکجہتی بھی کیا جائے گا۔ مارکیٹوں میں دعائیہ تقریبات ہوں گی، ممکنہ طور پر سیاہ پرچم بھی لہرائیں گے۔ عتیق میر کا مزید کہنا تھا کہ گل پلازا آتش زدگی میں تقریباً 3 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ حکومت فوری متاثرین کی مدد کے لیے اقدامات کرے۔ دوسری جانب کراچی کے گل پلازا میں لگنے والی آگ سے متعلق حکام کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے گل پلازا میں ہنگامی اخراج کی جگہ نہیں تھی۔ عمارت میں آگ سے نمٹنے کے لیے انتظامات بھی نہیں تھے، جبکہ تنگ داخلی اور خارجی راستوں کے باعث فائر فائٹنگ میں تکنیکی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 1995 میں تعمیر ہونے والی عمارت ابتدائی طور پر بیسمنٹ، گراؤنڈ اور پہلی منزل تک تھی۔ رپورٹ کے مطابق 2003 تک مختلف اوقات میں 3 فلورز تعمیر کیے گئے۔ عمارت میں 500 دکانوں کی گنجائش تھی، لیکن دکانوں کی تعداد 500 سے بڑھا کر 1200 کر دی گئی۔ کراچی کی ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں تیسرے درجے کی آگ لگنے کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آگ کی شدت سے عمارت کے کئی حصے گر گئے۔ آگ ہفتے کی رات 10:15 بجے کے قریب گل پلازا کے گراؤنڈ فلور پر لگی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے تیسری منزل تک پہنچ گئی۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک دستہ F-16 بلاک 52 فائٹر طیاروں اور متعلقہ ایئر اور گراؤنڈ عملے کے ہمراہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عرب پہنچ گیا۔ وہ ایکسرسائز اسپیئر آف وکٹری 2026 میں شرکت کرے گا۔ اس بین الاقوامی مشق میں سعودی عرب، پاکستان، فرانس، اٹلی، یونان، قطر، بحرین، اردن، برطانیہ اور امریکہ کے لڑاکا طیارے اور معاون عناصر حصہ لے رہے ہیں۔ مشق کا مقصد ایئر فورسز کے درمیان آپریشنل ہم آہنگی، صلاحیتوں کی جانچ، مشترکہ تربیت اور جدید جنگی ماحول میں کارکردگی کی بہتری ہے۔ پی اے ایف کے طیاروں نے پاکستان سے سعودی عرب تک غیر رکنے والی پرواز کی، جو طویل فاصلے پر پی اے ایف کی عملی استعداد اور تیاری کو ظاہر کرتی ہے۔ مشق کے دوران پی اے ایف کے پائلٹس جدید F-16 بلاک 52 طیاروں کے ساتھ دیگر ممالک کے جدید لڑاکا طیاروں کے عملے کے ساتھ مشق کریں گے۔ پی اے ایف کی اس شراکت سے نہ صرف علاقائی اور بین الاقوامی فوجی تعاون کی عکاسی ہوتی ہے، بلکہ اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور متنوع آپریشنل ماحول میں مؤثر کارکردگی بھی نمایاں ہوتی ہے۔ آئی ٹی کی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ آئی ٹی سی این ایشیا 2026 پاکستان میں ڈیجیٹل کمیونٹی، عالمی شراکت داری اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ SIFC کی اسٹریٹجک معاونت سے منعقد ہونے والے اس ایونٹ کے دوسرے روز بھی اہم معاہدوں اور اسٹریٹجک شراکت داریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایونٹ کے دوران گلگت بلتستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن اور پریمیئر کیبلز کے درمیان کمیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے معاہدہ طے پایا گیا، جس کا مقصد خطے میں ڈیجیٹل اور مواصلاتی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا ہے۔ اس اقدام سے ڈیجیٹل رسائی میں اضافہ اور طویل المدتی سماجی اور معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔
ITCN ایشیا 2026 کے تحت منعقدہ عالمی CIFC سمٹ میں 50 سے زائد ممالک سے 500 سے زائد سینئر سائبر سیکیورٹی اور ٹیک رہنماؤں نے شرکت کی، جس کی قیادت عالمی CIFC فورم کے صدر ڈاکٹر اردال نے کی۔ یہ ایونٹ پاکستان کی اور ڈیجیٹل جدت، عالمی تعاون اور سائبر سیکیورٹی قیادت کے ایک مضبوط مرکز کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ بلوچستان میں میرٹ اور شفافیت پر مبنی نظام کے تحت سرکاری محکموں میں بھرتیوں کے عمل کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے پہلی بار مکمل ڈیجیٹل سسٹم قائم کر دیا گیا ہے۔ کمپیوٹرز، ٹیبلٹس اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہ صرف شفافیت کو یقینی بنایا گیا بلکہ نوجوانوں کے لیے برابری اور اعتماد کی نئی مثال بھی قائم کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی قیادت میں متعارف کرایا گیا یہ نظام نوجوانوں کو محنت کے بل پر اپنا مستقبل بنانے کا موقع فراہم کرے گا۔ ماہرین کے مطابق میرٹ پر مبنی بھرتیوں کا یہ شفاف عمل نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا کر رہا ہے بلکہ نوجوانوں اور ریاست کے درمیان اعتماد کے رشتے کو بھی مضبوط بنا رہا ہے۔ گڈ گورننس کا یہ ماڈل بلوچستان کو بدعنوانی سے نکال کر ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کی واضح علامت ہے۔ مقبوضہ وادی میں مگرمال باغ قتل عام بھارتی بربریت کی ایک المناک اور سیاہ داستان ہے جو 19 جنوری 1991 کو سری نگر میں رقم کی گئی۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بنیادی انسانی اور سیاسی حقوق کے لیے پرامن طور پر جمع نہتے کشمیری مسلمانوں پر بھارتی قابض فورسز نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ ریاستی سرپرستی میں کی گئی اس کارروائی کے نتیجے میں کم از کم 16 کشمیری شہری موقع پر ہی شہید ہو گئے جبکہ درجنوں شدید زخمی ہوئے۔ یہ قتل عام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی جبر، ماورائے عدالت قتل اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی آواز کو دبانے کی پالیسی کا واضح تسلسل تھا۔ آج اس اندوہناک سانحے کو 35 برس بیت چکے ہیں مگر اس کی گونج آج بھی کشمیری تاریخ اور اجتماعی شعور میں زندہ ہے، جو اس حقیقت کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ طاقت اور جبر کے ذریعے کشمیری عوام کے جائز مطالبات کو دبایا نہیں جا سکتا۔ سال 2026 کا آغاز پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے خوشائن ثابت ہوا ہے، جہاں زرعی برآمدات میں استحکام اور تیز رفتاری ترقی کے پاکستان کو عالمی قیادت کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ بین الاقوامی جریدے گلف نیوز نے بھی پاکستانی چاول کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مقبولیت اور پذیرائی کی تصدیق کر دی ہے۔ دسمبر 2025 میں پاکستانی چاولوں کی برآمدات میں 14% ماہانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ باسمتی چاول کی برآمدات میں 50% سے زائد غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسی شاندار کارکردگی کے نتیجے میں پاکستان نے دسمبر 2025 کے دوران 4,89,000 ٹن چاول برآمد کر کے ویتنام 3,87,000 ٹن کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کا تیسرا بڑا چاول برآمد کنندہ ملک بن گیا۔ پاکستانی چاول سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات، چین، تنزانیہ، کینیا اور آئیوری کوسٹ کو برآمد کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ کامیابی زرعی اصلاحات، عالمی منڈیوں کے بڑھتے اعتماد اور قومی معیشت کے پائیدار مستقبل کی عکاس ہے۔ افغان مہاجرین میزبان ممالک کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بنتے جا رہے ہیں، جس کے باعث مختلف ممالک میں ان کے خلاف گرفتاریوں اور ملک بدری کی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ جرمنی اور ایران کے بعد اب ترکیہ میں بھی افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں نمایاں شدت آ گئی ہے۔ افغان جریدے افغانستان انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے شہر شانلی ارفا میں مزید 14 غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث 3 سہولت کاروں کو بھی حراست میں لے کر جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق گرفتار افغان باشندے ایک ٹرک میں چھپ کر غیر قانونی سفر کر رہے تھے جنہیں بعد ازاں فوری طور پر ڈپورٹیشن سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ اس سے قبل 3 جنوری کو دیار بکر سے 32 اور 10 جنوری کو توقات اور بولو سے مزید 18 غیر قانونی افغان پناہ گزین گرفتار کیے گئے تھے۔ ترکیہ مائیگریشن ایجنسی کے مطابق گزشتہ ایک سال میں 1,52,000 غیر قانونی پناہ گزین گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں سے 42,000 افغان باشندے شامل ہیں جو فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں۔ مبصرین کے مطابق طالبان حکومت کی جانب سے اس رجحان کو روکنے کے لیے کسی مؤثر مہم کا نہ ہونا صورتحال کی مزید بگڑنے کا اندیہ دے رہا ہے۔
मोदी दौर में मुतनाज़ा कवानीन के जरिए भारत में जबर का मुनज़्ज़म निज़ाम नाफिज होता जा रहा है, जिसके बायस नाम नेहाद सेक्युलर रियासत आमराना पॉलिसियों की जद में आ चुकी है। आलमी जरीदे DW की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का कानून UAPA भारतीय अवाम के लिए खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसके तहत बगैर मुकदमा बरसों कैद मामूल बन गई। दिल्ली फसादात केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम 5 साल से जेल में कैद हैं, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रहनुमा बरिंदा कुरात के मुताबिक दिल्ली फसादात के 18 में से 16 मुल्ज़मान मुसलमान हैं, जबकि BJP रहनुमा आज़ाद घूम रहे हैं। DW के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी के कानून POTA के मुनज़्ज़म गलत इस्तेमाल और नाम नेहाद कौमी सलामती के नाम पर मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती जबर ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को मजीद मुतनाज़ा बना दिया है। माहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मुतनाज़ कवानीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जो न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि खित्ते के लिए भी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। इसराइल के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफ़ीर डैनियल शपीरो साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा के दौर में सदारत में इसराइल में अमरीकी सफ़ीर तैनात हुए थे। इसराइली खबर रसां इदारे के मुताबिक एक इंटरव्यू में साबिक अमरीकी सफ़ीर डैनियल शपीरो ने कहा है कि सदर ट्रंप आने वाले हफ्तों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफीर का दावा इस वक्त सामने आया जब ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह इल्जाम आयद किया कि ईरान में तशद्दुद, मुजाहिरों और कत्ल में अमरीकी सदर मुलव्विस हैं। डैनियल शपीरो ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुतालिक एक और बयान में कहा, अब वो 86 बरस के हो चुके हैं और बीमार आदमी हैं, लिहाजा ईरान को इस वक्त एक नई क़यादत की ज़रूरत है। इसके अलावा समाजी राबते की साइट एक्स पर जारी बयान में साबिक अमरीकी सफ़ीर का कहना था, जल्द अमरीका का एक बड़ा बेड़ा मशरिक़ वस्ता में मौजूद होगा जो ईरान पर हमले को न सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि ईरान के जवाब की सूरत में दिफाई तैयारियों में भी मदद देगा। उन्होंने कहा, अमरीका ईरानी फोर्सेस पर मजीद हमले कर सकता है। कौमी असम्बली का इजलास आज 19 जनवरी को शाम 5 बजे होगा, जिसका एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में सवाल जवाब का मरहला होगा, जबकि इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त फर्नीचर नुमाइश के इनेकाद पर तवज्जो तलब नोटिस भी ज़ेर बहस आएगा। कानून साजी में निजी तालीमी इदारों के रजिस्ट्रेशन, पाकिस्तान के नामो निशानात के गैर मजाज इस्तेमाल की रोकथाम, कैनाबिस रेगुलेटरी अथॉरिटी और आर्काइवल मटेरियल से मुतालिक तरमीमी बिल्स पेश किए जाएंगे। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीक की करारदाद भी एजेंडे में शामिल है। इजलास में पैमरा, APP और न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ के तरमीमी बिल्स पर कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स, रेलवे तरमीमी बिल 2025, सदर पाकिस्तान के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक और बैरून मुल्क सफरो वीज़ा मसाइल पर भी बहस मुतवक्के है। ट्रेन में होने वाले ट्रेन हादसे के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे जिसमें 21 अफराद हलाक हो गए जबकि 100 से जायद जख्मी हो गए। स्पेन के जनूबी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरने के बाद मुखालिफ समत से आने वाली ट्रेन से टकरा गई, जिससे दूसरी ट्रेन भी पटरी से उतर गई। हादसे में दोनों ट्रेनों को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे के नतीजे में 21 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि जख्मी होने वाले 100 अफराद में से 21 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे का शिकार ट्रेन मैड्रिड से जाने वाली ट्रेन का ड्राइवर भी हलाक हो गया। हादसे के वक्त एक ट्रेन में 300 से जायद जबकि दूसरी ट्रेन में तकरीबन 100 मुसाफिर सवार थे। हादसे के बाद ट्रेन ऑपरेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, जबकि हुकाम की जानिब से वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सऊदी अरब में दहशतगर्दी के इल्जामात साबित होने पर 3 अफराद को सजाए मौत सुना दी गई। जिन अफराद को सजाए मौत सुनाई गई है उनमें हुसैन बिन सालिम बिन मोहम्मद अल अमरी, साउद बिन हलील बिन साउद अल अगंजी और बसाम मोहसिन मुरानुल सबी शामिल हैं। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात के बाद तीनों अफराद को गिरफ्तार किया, जिसके बाद केस खुसूसी अदालत में पेश किया गया।
عدالت نے شریعت اور سعودی قوانین کے تحت تینوں افراد کو سزائے موت سنائی۔ سعودی وزارت داخلہ نے بتایا کہ تینوں افراد سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں میں دھماکہ خیز مواد نصب کرنے، اہلکاروں کو قتل کرنے کی کوشش اور دہشت گرد عناصر کو پناہ فراہم کرنے جیسے جرائم میں ملوث تھے۔ وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ معاشرے کے امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔